اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 سے لفظی تشریح. لقد البتہ بے شک سامع، اب دیکھیں فعیلہ کے وزن پہ ہے تو فعلا فعیلا فعلا تین طرح کے اوزان ہیں اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. سامع یسمعو تو سامع سن لیا، اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ نے سنا، کیا سنا قولا کی زبر بتاتی ہے، قولا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، دوور اللہ ہیں اور قول مفعول، اللہ نے سنا، قولا بات، الذین ان لوگوں کی، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر، ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں، ونحن اور ہم، اغنیا غنی کی جمع امیر، سنکتبو ان قریب ہم لکھیں گے. اب دیکھیں فعل مضارع کے ساتھ جب س لگتا ہے تو مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، ان قریب ہم لکھیں گے. اگر لا لگے تو حال کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے. فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اور ماضی میں پاسٹ ہے. تین زمانے کل ہیں، ماضی میں پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ ماضی، اور فعل مضارع میں حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر. تو نکتبو یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے، ہم لکھیں گے یا ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے یا ہم لکھ رہے ہیں. تین طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو سین لگانے سے اب یہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو گیا. سنکتبو ہم لکھ لیں گے، ان قریب ہم لکھ لیں گے. اگر لنکتبو لکھیں تو ہوگا ہم لکھتے ہیں، یعنی اس میں پریزنٹ ہوگا، اس میں فیوچر آ گیا. تو مضارع کے ساتھ بہت ساری چینجنگز ہوتی ہیں. ما جو قالو انہوں نے کہا، واو اور قتل اس میں مصدر ہے، قتل کرنا ہم ان کا، تو قتلہم یہ مرکب اضافی ہے، تو ایک پوزیشن اور دوسرا پوزیسر یعنی مضاف مضاف الیہ ہے. ان کا قتل کرنا، انبیاء نبی کی جمع، بغیر حق بغیر حق کے یعنی ناحق. واو اور نقولو ہم کہیں گے، دیکھیں قوف واو لام اس کا روٹ ہے، تو بہت سارے الفاظ ایک روٹ سے بنتے ہیں، تو اس کو علم الاشتقاق کہا جاتا ہے کہ شق کرنا، ٹکڑے کرنا، پھاڑنا. تو بہت سارے علوم ہیں عربی میں، تو ہم اس کا دیکھیں گے روٹ کہ قوف واو لام ہے. قال بہت بار آیا، قالو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، نقولو وغیرہ یہ کم استعمال ہوتے ہیں. قالو ان سب نے کہا، اور نقولو ہم کہیں گے یا ہم کہتے ہیں، جمع متکلم فعل مضارع معروف. ذوقو زال واو قوف ذاک یذوقو باب ناصر ینصرو، اور یہ فعل امر تم چکھو، عذاب ہم بولتے ہیں سزا. الحریق جلنے کا، سلگتی آگ کا. الحریق جو ہے اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، جلا دینے والا. ذالک وہ اس میں اشارہ بعید، بما ساتھ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، قدم یقدم التقدیم باب تفعیل ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، آگے بھیجا. ایدی یدن کی جمع ہاتھ، کم تمہارے، وان اللہ اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے. اب دیکھیں
انا انا اور انما انما سب کا مطلب بے شک، یقیناً، کنفرم ہے، یہ بات پکی بات ہے. لیکن انا اور انا آنے والے اسم کو آخر میں نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں، لیکن انما اور انما ما لگنے سے آگے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، تو لفظی وہ جو آگے کاروائی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. ما کو کافہ کہا جاتا ہے، اس کو روک دیتا ہے، اس کو سٹاپ کر دیتا ہے. تو انا انا کے بعد آنے والا اسم اس کے آخر میں نصب یعنی زبر آئے گی، لیکن انما اور انما کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. تو ان اللہ بے شک اللہ، لیسا یہ فعل ناقص ہے، نہیں ہے، بی زائد ہے، اور ظلام یہ ظلم کرنے والا، بہت ظلم کرنے والا. تو یاد رکھیے گا یہ فعال کے وزن پہ ہے. اس کو اسم مبالغہ کہتے ہیں، دا سپرلیٹیو ناؤن، وہ اسم جو معنی میں شدت اور زور پیدا کرنے کے لیے یوز ہوں. تو فعال، فعول، فعیل اور فعلان یہ 4 اوزان ہیں جو اسم مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فعال جیسے غفار، رزاق، فتح، ظلام، یہ سب فعال کے وزن پہ ہیں. اب فعال ایک کرائیٹیریا ہے، ایک وزن ہے، اس پہ اس کو تول لیں. فعال ظلام، ٹھیک ہے، غفار، رزاق، فتح، تو اس میں مبالغہ ہے یعنی معنی میں شدت اور زور پیدا کرنے کے لیے بہت ظلم کرنے والا. لیل واسطے عبید، عبد کی جمع عبید، بندوں پر. الذین وہ لوگ، قالوا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، عہیدہ پھر یہ سامی آگے وزن پہ ہے، باب سامی یسمعو. تو عہیدہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اس نے عہد لیا، الا طرف، نہ ہمارے، ان اور لا یہ کہ نہ. ان آگے مضارع کے آخر میں نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. نؤمن ہم تصدیق کریں، ایمان لائیں. لی واسطے رسولین رسول، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ وہ آئے، نہ ہمارے پاس، بی ساتھ، قربانین. اب یاتی کا مطلب آنا ہے، لیکن قربان کے ساتھ جو با لگا، یہ اس کا صلہ، اس کا کنیکشن یاتی کے ساتھ ہے، اس نے اس کو متعدی کر دیا یعنی لانا. تو یاتی یا آنا ہے، لیکن بی لگنے سے لانا. اب لانا جو ہے متعدی ہے، کس کو لایا؟ تو لائے نہ ہمارے پاس، قربان، قربانی قرب سے ہے، قاف را با کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو. تأکلو کھا لے، اکل یأکلو باب نصر ینصرو، اور یہ واحد و نسخائی فعل مضارع معروف ہے. ہو اس کو، النار آگ. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا فعل کے ساتھ جب بھی اس میں ضمیر استعمال ہوگا تو مفعول بن کر آئے گا. تأکلو کھائے، ہو اس کو، تو یہ مفعول ہے. کیا کھائے؟ النارو اس کی پیش بتاتی ہے، یہ ڈوئر یعنی فاعل ہے، آگ. قل کہہ دیجئے، قد بے شک، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من سے قبلی یا مجھ قبل پہلے، مجھ سے پہلے، بی ساتھ، البینات بین واضح روشن کو کہتے ہیں، بینہ کی جمع بینات واضح نشانیاں، کھلے دلائل. واو اور بی ساتھ، الذی وہ جو، قل تم نے کہا. اب دیکھیں یہ قاف واو لام سے ہے، قول سے، قل تم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم نے کہا. فا پس، لیما کیوں، وائے یہ حرف استفہام ہے، انٹروگیشن. قتل تم نے قتل کیا، ہم ان کو، یہ اصل قتل تم ہے، قتل تم نے قتل کیا. اس کو واو اشبع کہتے ہیں کہ اب اس کو قتل تم ہم تو تھوڑا زبان پہ ثقیل تھا. عربی زبان میں بیوٹی ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، حسن ہے کہ لفظ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو ایڈ کرتے ہیں یا کچھ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو واو کو ایڈ کیا گیا، قتل تم سب نے قتل کیا، ہم ان کو. حالانکہ واو جو ہے یہ سمجھے کہ اس کو ایڈ کیا گیا، یہ ایک ایڈیشن ہے اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے. اصل لفظ تھا قتل تم،
جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف تم نے قتل کیا، ہم ان کو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین صادق کی جمع سچے، پس ان اگر کذبو انہوں نے جھٹلایا، کذبا کذبا کذبو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف کا آپ کو کا یہاں پہ پھر کذبو کے ساتھ آیا تو مفعول بن کے آیا، آبجیکٹ بن کے آیا، فقد تو یقیناً کذبا جھٹلائے گئے، واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے پیسیو وائس، رسولون کئی رسول، من سے قبلی کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ آئے لیکن بی لگنے سے اس کے معنی میں چینجنگ آ گئی، وہ لائے، بینات واضح نشانیاں، والزبری اور صحیفے، زبور کی جمع زبر، ویسے زبور ایک کتاب کا نام بھی ہے اور زبور کا میننگ ہے ٹکڑا، قطعہ، لنگوسٹک اس کو دیکھیں گے لنگوسٹیکلی تو زبر کا مطلب ٹکڑا اور ٹکڑے اور قطعات ہیں ٹکڑے، صحیفے، واو اور الکتاب کتاب، المنیر روشنی دینے والی، کلو ہر نفس انسان، جان، شخص، روح، بدن، نفس کے بہت سارے مطلب ہیں، ذائقہ نفس مؤنث ہے تو ذائقہ آیا، ذائق اسم فاعل اور ذائقہ اسم فاعل مؤنث چکھنے والی، الموتی موت، واو اور انما بے شک، توفونا تم پورا پورا دیے جاؤ گے، وفات کہتے ہیں پورا پورا دینا، توفیہ یہ باب تفعیل ہے اور یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، اجور اجر کی جمع ثواب، اجر، کم تمہارے، یوم دن، القیامہ قیامت کے، پس من جو، زحزیہ وہ ہٹا لیا گیا، اب اس کے 4 لیٹرز ہیں یہ رباعی، زا تو عام طور پہ جو روٹ ہے وہ 3 لیٹرز کا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی 4 کا بھی ہوتا ہے، اور اس میں شدت آ جاتی ہے جب 2 لفظ 2 بار آئے، یعنی زاحا کسی تکلیف دہ چیز سے دور ہٹانا، جو ہٹا لیا گیا، جو بچا لیا گیا، عن الناری آگ سے، واو اور ادخلا وہ داخل کیا گیا، یہ فعل ماضی مجہول پیسیو وائس ہے، ادخلا یدخل ادخال باب افعال سے، الجنت جنت میں، فقط تو بے شک، فازہ وہ کامیاب ہو گیا، فوزن سے، وما اور نہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر، متاع سامان فریب، الغرور دھوکے کا، مغرور کہتے ہیں دھوکا کھایا ہوا، اور غرن کہتے ہیں بھولا، فریب خوردہ جس کو فریب دیا گیا، غر یغر باب نصر ینصر فریب دینا، کسی کو غافل پا کر اپنا مقصد حاصل کرنا تو غرور دھوکا، لتبلون البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، لام پہلے آتا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ، ثقیلہ ثقل سے، یہ شد جو ہے یہ ذرا ثقیل ہوتی ہے بولنے میں، ون اور جو جزم ہے اس کو خفیف کہا جاتا ہے ہلکا، لتبلون، لیکن لتبلون تو یہ نون ثقیلہ ہے شد والی، تو یہ شدت کے لیے، سٹریس کے لیے، لتبلون البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی میں اموالکم تمہارے مال، اور لتبلون با لام جا اس کا روٹ ہے، بلا سے ہے، سامع یسمع سے وہ سیدھا ہونا، اور اگر باب ناصر ینصر ہو بلا یبلو تو امتحان اور آزمائش سے ہے، فی میں اموالکم تم سب کے مال، وانفسکم اور تم سب کی جانیں، ولتسمعن پھر وہ لام تاکید بانون ثقیلہ البتہ ضرور تم سنو گے، من سے الذین ان لوگوں سے، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، من سے قبلکم تم سے پہلے، واو اور من سے الذین وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن اذیت دینے والی، یعنی طنز اور طعنے، ہر وہ ضرر جو کسی جاندار کی روح یا جسم کو پہنچے وہ اذن اذیت ہے، کثیرہ بہت، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، یہ ان
حرف شرط ہے، تو ان تصویروں نون آخر میں گر گئی، تصبرون و تتقون تھا، دونوں کی نون گر گئی، اگر تم صبر کرو، و تتقو اور تم تقوی اختیار کرو، فإنا تو بے شک ذالک وہ من سے، عزم پختہ ہمت، العزم والعزیمہ کہتے ہیں کسی کام کو قطعی اور حتمی طور پر کرنے کا ارادہ کرنا، مصمم ارادہ کرنا، عزم کرنا، تو عزم ہمت، الامور کاموں میں سے، امر کی جمع، وہ اور یاد کرو وہ وقت جب اخذ لیا اللہ، اللہ نے، اب دیکھیں اخذ فعل، اللہ فاعل اور میثاق مفعول، میثاق وعدہ، پکا وعدہ، الذین ان لوگوں سے، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ اوتو الکتاب، جہاں بھی آئے گا تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، لتبینن بار بار یہ آ رہا ہے سٹریس کے لیے، البتہ ضرور تم واضح کرو گے، سمجھاؤ گے، کھول کے رکھو گے، اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، ولا تکتمون اور نہیں تم چھپاؤ گے، کاتم یکتم باب نصر ینصر، اور تکتمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، اور لا تکتمون فعل مضارع منفی، نہ تم چھپاؤ گے، اس کو، پس نابزو انہوں نے پھینک دیا، نابزا یمبزو، اور نابزا یمبزو بھی ہے، باب ضرب یضرب میں بھی ہے، اور ناصر ینصر میں بھی ہے، تھوڑا سا معنی کا فرق ہو جاتا ہے، تو دونوں اب باب میں آتا ہے، ضربہ میں بھی اور ناصرہ میں بھی، نبیز کہتے ہیں نچوڑا ہوا ارک، تو نابزو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے پھینک دیا، اس کو، اب دیکھیں اس میں 3 کلمات ہیں، الگ سے ہے، نابزو الگ سے ہے، اور الگ سے ہے، تو پورا سینٹنس ہے کہ انہوں نے اس کو پھینک دیا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور نابزو فعل با فاعل اور مفعول، وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع پیٹھیں، پشت، ہم ان کے، اور اشتروا انہوں نے خرید لیا، ایکسچینج کیا، لین دین کیا، وصول کیا، بھی ساتھ اس کے، ثمن قیمت، اور قلیلہ تھوڑی، ثمنا قلیلہ مرکب توصیفی، فبئسا تو کتنا برا ہے، ما جو یشترون وہ خریدتے ہیں، لا تحسبن ہرگز گمان مت کرو، اب دیکھیں یہاں پہ پھر نون ثقیلہ ہے، تو ہرگز کے معنی میں فعل نہج با نون ثقیلہ، ہرگز گمان مت کرو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے، جو اتو وہ آئے، اور یحبون وہ پسند کرتے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، احب یحب احباب باب افعال ہے، ان کے، یحمدو ان کی تعریف کی جائے، ان لن کئی اذن، واحد پہ واحد ہوگا تو اس پہ زبر آئے گی، اور اگر جمع ہوگا تو نون گر جائے گی، سوائے جمع مؤنث کے نون کے، تو یحمدون تھا، یحمدو کر دیا کہ ان کی تعریف کی جائے، فعل مضارع مجہول، بما ساتھ اس کے، جو لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا، پھر لم جب مضارع کے ساتھ آئے تو اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں، اس کا نون گر گیا یفعلون کا، اور فعل ماضی کے معنی میں لے آیا، انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبن تو ہرگز گمان نہ کریں، ہم ان کو، بھی ساتھ مفازہ کہتے ہیں کامیابی کو، فا واؤزا اس کا روٹ ہے کسی مصیبت سے بچ جانا، مفازہ نجات اور پناہ کی جگہ، کامیابی، من العذابی عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب العذاب علیم درد دینے والا، وللہ اور اللہ کے لیے، ملک و بادشاہت، ملک اس میں مصدر ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت والا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 181 سے، انٹرپریٹیشن تشریحی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر کہ اللہ فقیر، ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا ہم لکھ رہے ہیں،
ہم لکھ لیں گے، ہمارے پاس ریکارڈ ہو گیا۔ سنکتبو یہاں پہ سنحفظو کے معنی میں ہے، بس ہم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ ما قالو جو انہوں نے کہا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اس میں دھمکی ہے کہ ان کو ان کے قول کی سزا ملے گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے جب فیصلے کا وقت آئے گا تب کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، سلگتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ تو عذاب کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو یہاں پر عذاب الحریق کی بات ہوئی۔ اب دیکھیں کہ پچھلے رکوعوں میں تقریباً 6 رکوع غزوہ احد کے بیان میں تھے، ان کے حالات اور واقعات پہ اللہ تعالیٰ کی کمنٹری تھی، تبصرہ تھا۔ اب یہ آخری 2 رکوع سورۃ آل عمران کے یہ کنکلوڈنگ رکوع ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ایک اور انداز ہے کہ جب یہ آیات اتریں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسن دے گا، تو اس کے جواب میں یہود بولے جو انتہائی بخیل تھے اور کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اچھا اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، کیونکہ وہ سود خور تھے تو حرام خور تھے، تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی اس بات کی ریکارڈنگ ہو گئی، اور فرمایا کہ وہ شح ان کے اندر ہے، بخل اور حرص۔ فرمایا فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ شح ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کچھ پیدا کیا۔ اے انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو نائب ہے۔ اللہ اپنی صفات کا عکس تم میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نے تمہیں اتھارٹی دی، تو اللہ نے یہی تیرے لیے امتحان ہے کہ تمہیں ارادے کی آزادی دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ یہ جو آزادی تمہیں دی گئی یہ بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے ادا کرو، دوسری مخلوقات کو فائدہ دو، دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے امن، چین، سکون بھی ملتا ہے اور بیلنس ہوتا ہے۔ سرکش اللہ تعالیٰ کا حق استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فساد کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کہا کہ اے انسان اعدلوا، عدل کر، انصاف کر، تو یہاں پہ کرو گے تو یہاں پہ تمہیں امن چین دے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورت جزا دیں گے۔ اور فرمایا کہ زبان سب سے بڑا ٹول ہے فساد پھیلانے کا، کہ سب اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں صبح کو کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ اور فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ واحدہ، ایک انسان ایک بات کرتا ہے اچھی بات اور وہ اس کو جنت کے قریب کر دیتی ہے، اور ایک بات کبھی کرتا ہے اور وہ جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع شح و ایمان فی قلب، ایک دل میں شح اور ایمان اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ نہ دی، مثل لہ شجاعا اقرأ لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، اس پر اللہ تعالیٰ زہریلا خوفناک سانپ مسلط کریں گے جو اس کی باچھوں کو چیرے گا اور توق کی طرح اس کو ڈالا جائے گا۔ یکون کنز احدکم یوم القیامۃ شجاعا اقرأ یفر منہ صاحبہ، انسان اس سے بھاگے گا، فیطلبہ ویقول انا کنزک، وہ کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ نے فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ نے ایک ایک چیز بتا دی۔ یہ یہود ایروگنٹ تھے، ان کا پرابلم کیا تھا کہ ان میں ایٹیٹیوڈ تھا، تو کہنے لگے اچھا اللہ فقیر اور ہم امیر ہیں، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا
اور شدید غصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ساری بات کی ریکارڈنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، عطا کرنے والا، وہ احکم الحاکمین اور بہترین ایگزامینر۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کیسی گڈ نیوز ہے، کیسی بشارت ہے، تھوڑا سا بھی اچھا کرو گے تو بہترین عطا کروں گا، اور تھوڑا سا بھی برا کرو گے تو بدترین سزا دوں گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تمہیں عذاب الحریق میں جلنا پڑے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ قطعاً بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، اور میں نے اس کو بھی تمہارے درمیان حرام قرار دیا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور آ کر نکل لے گا۔ تو یہ پست ذہنیت مینٹیلیٹی تھی یہودیوں کی، جو زبان کے ذریعے ان کی مینٹیلیٹی ظاہر ہو گئی، اندر نفرت کا آتش فشاں تھا جو پھٹا۔ الذین قالوا، ان یہودیوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہدایت کی، اور عہد کہتے ہیں ایسی تاکید جس پر وعدہ لیا گیا ہو۔ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھائے۔ قل کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے یہود تمہارے پاس مجھ سے پہلے کھلے دلائل رسول لائے، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو، یعنی آتشی قربانی، حضرت الیاس کی قربانی بھی آگ نے کھائی، اور پہلے یہ بہت زیادہ خرق عادت چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ ابھی عہد طفولیت تھا، وہ بچپنا تھا، تو جو چیز صدقے کے لیے رکھی جاتی تو آگ اس کو بھسم کر دیتی، اور یہی قبولیت کی شرط ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ یہودی آپ کو ستانے لگے اور تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں تاکید کی کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ یہ چیز ہمارے سامنے ظاہر نہ کرے کہ قربانی صدقے کو آ کر آگ کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس رسول آئے مجھ سے پہلے واضح نشانیاں دے کر، وہ عصا، ید بیضاء، وہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب نشانیاں تمہارے پاس آئیں، اور وہ چیز بھی کہ آگ صدقے کو بھسم کرتی تھی، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر یہ تمہاری کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے کہ ایسے آگ آئے اور صدقے کو کھائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم مجرم رہے، تم ظالم رہے، تم قتل کرتے رہے، یہ صرف تمہارے ایکسکیوزز ہیں، تمہارے بہانے ہیں، کیونکہ تمہارا میٹیریل ہی خراب ہے۔ اب شیشہ آئینہ خراب ہو تو اس کے آگے چمکتا ہیرا رکھ دیں تو وہ دھندلا رہے گا۔ تو کہا ان کے دل بھی اندھے، دلائل بھی اندھے، اور یہ اندھے دل اور گدلے دل کے سامنے یہ خوبصورت چمکتی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تو ان کے سامنے رکھنا بیکار ہے کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھے ہو رہے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً اے نبی آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، تو یہ یہود کی کٹ حجتیوں کا جواب ہے۔ جاءوا بالبینات، وہ کھلی نشانیاں لائے، والزبور، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشنی دینے والی کتاب، تمام دلائل سے انہوں نے سمجھایا، کتابیں بھی لائے لیکن یہ نہیں مانے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تختصمون الیہ ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ فانما اقطع له قطعا من النار۔ کہا اے لوگو تم چرب زبان ہوتے ہو، میرے پاس ایک تم جھگڑا لے کر آتے ہو میری عدالت میں، اور ایک دوسرے سے دلیل دینے میں بڑھ کر ہوتا ہے، تو جب میں اس کے بھائی کا حق اس کو دلا دوں جب کہ وہ شخص جھوٹا ہو، تو میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا اس کے نام کرتا ہوں جو وہ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، فرمایا کہ بہت بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو انتہائی چرب زبان تھے، دلائل سے ایسے انہوں نے دلائل دے کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جبکہ وہ جھوٹے تھے۔ تو فرمایا کہ تم تو جانتے ہو وہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، جو تمہارے دلوں کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اور دنیا آخرت کا زینہ ہے، سیڑھی ہے، تو روزی کھا کر ان کی چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے زندگی پائیں اور نیکیاں کر کے اس گریڈ کو پہنچیں، نیکی کا وہ گریڈ، وہ رتبہ جو آخرت کا زینہ بنے، اور اسی دنیا میں ہی اپنی جنت کی سوداگری کر لیں۔ کہا کہ دنیا کا جہان بھی کیا خوب ہے، مومن تھوڑا سا عمل کر کے ذات راہ بنا کر جنت میں پہنچ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت حقیقت کو واضح کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، ایک دن زندگی موت سے شکست کھائے گی، مٹی کی چادر اوڑھا دی جائے گی، تہے خاک چلے جاؤ گے، واپسی لازم ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اپنے اجر روز محشر پورے دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی کیا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، ریئل اچیور ہے، یہ کامیاب ہے، یہ سکسیسفل ہے۔ اور لوزر کون ہے؟ جو جہنم میں چلا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو بار بار تقریباً ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقتوں کو واضح کر دیا۔ اللہ نے ہمیں بار بار سمجھایا، نصرف الآیات، آیات کھول کھول کر بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، یہ متفق علیہ ہے، ہر انسان کو موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی سوائے رب کی ذات کے، کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور سورۃ القیامہ میں ہر انسان پہ گزرنے والی 3 قیامتوں کے بارے میں بتا دیا، اور موت کی بے بسی، اللہ کا کیمرہ انسان کے اندر فٹ ہوا، اور اللہ نے حقیقتوں کو کھول دیا کہ اے انسان تجھ پہ وہ وقت آئے گا، جاں کنی کا عالم ہوگا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ نے ہماری بے بسیاں ہمارے سامنے کر دی کہ دیکھو وہ وقت ہوگا جب جان ہنسلیوں میں آ پھنسے گی، اور انسان کہے گا ہے کوئی بچانے والا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ بس سب نے جواب دے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں انسان کی بے بسی کی حقیقتوں کو کھول دیا کہ تیرا اپنا، تیرا پیارا، تیرا لخت جگر، یا تیرے والدین میں سے، یا تیرا شوہر، یا تیرے بہن بھائیوں میں سے، یا تیرا دوست تیرے سامنے زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے انسان تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تو اس کی سانسوں میں اضافہ نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے میں، اگر تو میں تیری کچھ بھی ہوتی اپنی جان بھی بچا لیتا اور اپنے پیاروں کی جان بھی بچا لیتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھایا اور تمام حقیقتوں کو کھول دیا۔ فرمایا مماتا فقد قامت قیامت ہو، پہلی قیامت تب آتی ہے جب انسان اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بہترین موت مانگیں، شہادت کی موت مانگیں۔ اور یہ متاع الغرور کیا ہے؟ یہ سامان فریب ہے، اور وہ سامان فریب جو آخرت سے غافل کر دے۔ جو متاع آخرت سے غافل نہ کرے وہ سامان سفر ہے، جس سے کام لے کر وہاں پہ انسان پہنچ گیا، اپنی منزل کو اس نے پا لیا۔ دنیا ایک میٹھا خواب ہے، اس کو حلم کہا گیا، کہا انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور دنیا کی دل آویزی، دلکشی میں، اس کی بیوٹی میں کھو جاتا ہے۔ دنیا ضرورت ہے، دنیا کو مقصد مت بناؤ، دنیا کو ڈیلیٹ نہیں کرو بلکہ مینیمائز کرو۔ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور موت سے غافل ہو جاتے ہو کہ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ہر انسان پہ یہ وقت آنا ہے، ہر انسان کا سفینہ ڈوب جائے گا۔ برے صغیر کی ملکہ نور جہاں، جس کا بادشاہ کا قلم اس کے اشارے پہ چلا کرتا تھا، پورے برے صغیر کی تقدیر اس کے ہاتھ میں تھی، وہ دنیا سے چلی گئی اور اس کا میاں شوہر بادشاہ چلا گیا تو اس کی بیٹی زیب النساء نے اس کی قبر پہ ایک شعر آویزاں کیا کہ بر مزارے ما غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم وہ بدقسمت ہیں کہ نہ تو کوئی چراغ جلانے آتا ہے ہماری مزاروں پہ، نہ کوئی پھول رکھنے آتا ہے، نہ کوئی پروانہ اپنا پر جلانے آتا ہے، نہ کوئی بلبل صدا لگانے آتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ ملک الموت آیا تو لطم علی وجہہ، اس کو تھپڑ مارا اور کہا ابھی میں نے نہیں جانا۔ تو ملک الموت واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک بیل پہ آپ ہاتھ پھیریں، جتنے اس کے بال ہیں تو اتنے سال آپ کی زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے۔ تو پوچھا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد موت۔ تو کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر آج ہی۔ کہا من عاش الفا و الفین فلا بد یسیر الی القبر، چاہے 1-2000 سال بھی جی لو، بعد میں کیا ہے، اینڈ کیا ہے، موت ہے۔ تو گناہ ہم سب کو اٹریکٹیو لگتے ہیں، ان میں ٹیمپٹیشن ہے، وہ ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں، گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے وجود کو بری خواہشات سے روک کر رکھا۔ جنت میں ہر خواہش کی تسکین ہوگی، جہاں پہ جو ناکام ادھوری خواہشات اور آرزویں ہیں وہاں جا کر اللہ ان کو پورا کریں گے۔ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گھلا دیں تو موت انتہائی سویٹ ہو جائے گی، میٹھی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی کہ ابھی 40 قدم لوگ تمہارے اوپر مٹی ڈال کے جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، ان کا وائیوا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت آ گیا جو رب نے بتایا تھا۔ اس مرحلے پر کامیاب ہونے کے لیے آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور جب وائیوا ہو تو بہترین ہم منکر نکیر کو جواب دیں، اور کہا کہ اسی وقت اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سوالات کے مرحلے پر ثابت قدم رکھے کہ قبر کا گڑھا تنہائی کا ہے، وہ تاریکی، اور اعمال اگر پیارے ہوں گے، قرآن پاک سے تعلق ہوگا تو یہی قرآن پاک نور بنے گا، یہی جواب دے گا۔ تو اس وقت سب بھول جائے گا، اولاد، وہ پارٹیز، وہ کنسرٹ، وہ کمائیاں سب ختم ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ مر ربک کا جواب دینا ہوگا۔ کامیاب وہی ہے جو جنت میں پہنچ گیا۔
حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ہے کہ فوت ہو گئے، کسی کے خواب میں آئے، اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا جیسے ہی وائوہ لینے کے لیے منکر نکیر آئے، انہوں نے پوچھا کہ من ربک؟ تو میں نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے تجھے میرے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، میں آدم ہوں، اور اللہ نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میرے رب نے دیا تھا۔ تو بس یہ خوبصورت آنسر، یہ خوبصورت جواب، تو کہا آگے کیا وائوہ لینا۔ تو بہرحال یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی، فرما نہیں بلکہ مسافر کی طرح رہو۔ دیکھیں مسافر کیا ہے؟ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہم سب ٹریول کر رہے ہیں، اٹس جسٹ اے جرنی۔ تو ہم سب اس وقت ٹریول کر رہے ہیں، ہم سب کو اپنے گھر پہنچنا ہے۔ تو کانسٹنٹ ٹسل دنیا اور اسلام کے درمیان چلتا ہے۔ تو مسافر، ہم سب مسافر ہیں، تو مسافر لوگوں سے اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کرتا، اپنے ایموشنز کے سٹرنگز لوگوں سے اٹیچ نہ کریں، واویلا نہیں کرنا، ڈپریسڈ نہیں ہونا، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، امپرفیکٹ ہیں، امتحان ہیں اور ٹولز ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشیوں اور غم کو مکسڈ کر دیا، آخرت میں خوشیاں اور غم ڈیوائیڈڈ ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ہر چیز کے سیمپلز رکھ دیے۔ اگر یہ سیمپلز اللہ نہ رکھتا تو ہمیں جنت کی کریونگ نہ ہوتی، اور اگر یہاں پہ وہ آگ، سانپ، بچھو، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں اللہ نہ رکھتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کھول کر بتا دیں۔ فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیعطی الی الناس ما یحب ان یعطى الیہ۔ کہا جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارا پائے اور جنت میں داخل ہو، تو اس حالت میں موت آئے کہ اللہ اور آخرت پر اس کا پکا یقین ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اللہ کی باؤنڈری لائن کو کراس نہ کرے، اور اپنے نفس کو جھوٹے معبودوں سے بچائے۔ تو اللہ کرے وہ یقین پیدا ہو کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ ایک علم الیقین ہے کہ خبر سن لی، پھر علم عین الیقین ہے کہ جا کر دیکھ لیا، اور حق الیقین ہے کہ اس کو ٹیسٹ کر لیا، اس کو چکھ لیا۔ تو جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ امتحان کے آخر میں نتیجہ آتا ہے، وہ یوم الدین ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دونوں طریقوں سے ہم آزما رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، حضرت سلیمان نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور دنیا ایک آزمائش ہے۔ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کہا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا، اور اصل مال جو تو نے آخرت کے بینک میں ڈپازٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا راہی بنا دے اور جنت کی ریزیڈنس دے دے۔ کہا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ انتہائی تاکیدی انداز ہے کہ کان کھول کر سن لو کہ ضرور تم امتحان میں ڈالے جاؤ گے، ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہاری مالوں اور جانوں میں۔ اے مسلمانوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور تم سب پیپر دے رہے ہو۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور لازماً سننا ہوں گی ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے، أَذًى كَثِيرًا، تو اذیت دینے والی باتیں سننا ہوں گی، طنز سنو گے، تانے سنو گے، اس راستے میں تکالیف آئیں گی، تمہیں تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔
اب کرنا کیا ہے؟ یہود اور مشرکین کی باتوں سے اللہ نے ریمیڈی بتائی، علاج بتایا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ ہمت کے کاموں سے ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہاں پہ تمہارے صبر اور تقوی کا امتحان ہے۔ اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ فیلنگز رکھ دیے، وہ جذبات رکھ دیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے۔ اور علاج بتایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ صبر کیجئے، اور صبر کرنے والوں کو فرمایا کہ بشارت دو کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سخت ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء صالحین کی اور پھر عام لوگوں کی، حتیٰ کہ آزمائش کے ذریعے یہ فلٹرز ہیں، اللہ فلٹر لگاتا ہے اور ان فلٹرز کے ذریعے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راکب علی حمار علی قطیفۃ فدکیہ، آپ اپنی سواری پہ سوار تھے، اور یاد رکھیے کہ یہ اس کے شان نزول میں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اسلام کا اظہار ابھی تک نہیں کیا تھا، جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، تب کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر سے گزر ہوا جس میں مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے تھے۔ آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ نے قبول اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہاں پہ بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے آپ کی تحسین فرمائی، قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے، آپ نے سب کو خاموش کرایا، پھر حضرت سعد کے پاس پہنچے اور انہیں یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونا تھی، وہ آپ کا سیاسی حریف ہے، آپ کے آنے سے اس کا سرداری کا یہ ڈریم، یہ خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اس سے صدمہ ہے، اور یہ باتیں اس کے بغض و عناد کا مظہر ہے، اس لیے آپ اس سے درگزر سے کام لیں۔ تو کہنے لگا لا تغبروا علینا، ہم پہ غبار مت ڈالو، اور کہنے لگا لا تؤذنا بہ فی مجلسنا ارجع الی رحلک، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو یہ اس کی باتیں جن سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو اللہ نے بتا دیا صبر کیجئے اور تقوی کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو، قرآن پاک کو لوگوں کے لیے، اللہ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا، ان کو اہل علم کہا اور کہا کہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے، کھول کے رکھو گے، سمجھاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو نہیں چھپاؤ گے، کیونکہ اس کی پیش گوئی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مگر انہوں نے اللہ کے کتاب کو، اللہ کے عہد کو اگنور کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، وہ مال کمانے لگے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو لین دین وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے لفظی معنوی تحریف کی، میننگز بھی بدلے اور ورڈز بھی بدل دیے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز گمان مت کریں ان لوگوں کو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو فی الواقع انہوں نے کیا ہی نہیں۔ منافقین جہاد پہ نہ جاتے اور پھر ایکسکیوزز کرتے، اور ان ایکسکیوزز پہ وہ تعریف چاہتے، تو بہت دہلا دینے والی ہے۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو اصل میں انہوں نے کیے ہی نہیں اللہ کے لیے، اس پہ وہ تعریف چاہتے ہیں، وہ سپاس نامہ چاہتے ہیں۔
فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز ان کو مت سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہا یہ ان کے جھوٹے سرٹیفکیٹ ہیں، جھوٹی ڈگریاں ہیں، یہ اپنی سیلف پریز پیپل جو صرف ہر وقت کمپلیمنٹ چاہتے ہیں، بس اللہ کے لیے کیا نہیں، اور کچھ کیا بھی تو دنیا میں واہ واہ چاہیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ذریعے اللہ ہم سب کی مدد کریں، اور وقار سے، حلم سے ہمیں آراستہ کر دیں، بیوٹیفائی کر دیں، اور پرہیزگاری سے ہمیں بزرگی عطا کریں، اور امن سے ہمیں جمال عطا کریں۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہم سب کا مقدر کریں، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا کے رکھیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔